الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اوکے، مجھے ایک دفعہ کنفرم کر دیں کہ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے. اوکے، تو ہم لوگ جو تھے نا وہ پوسٹ سلاز کار کر رہے تھے، اور یہ ہمارا 4th سیشن ہے انشاءاللہ. اور چھٹی دعا پہ ہم آ گئے تھے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا، یہ دعا سٹارٹ کرنے سے پہلے نا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دعا کا نا اوریجن کیا ہے، مطلب کس اوریجن سے یہ آ رہی ہیں، اور جس اوریجن سے آ رہی ہیں وہاں اس انسان کی، اس پرسنالٹی کی تھنکنگ کیا تھی، تھنکنگ پیٹرن کیا تھا، اس کا سائیکولوجی، ان کا سائیکولوجی کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دعا ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھنکنگ پیٹرن کیا تھا، ان کے سرکمسٹانسز کیا تھے. میں نا یہ کوشش کی کہ ان دعاؤں کی نا مجھے ٹائمنگ نہیں پتہ چل سکی کہ یہ مکی دور میں کی دعائیں تھی یا مدنی دور کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب سے نماز کی فرضیت ہوئی ہے نا، تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان دعاؤں کو نا اپنی نماز کے بعد انہوں نے شامل کیا ہوا تھا، اپنی نماز کے بعد اذکار میں. اوکے. تو اگر اسی چیز کو ہی دیکھ لیا جائے تو نماز کہاں پہ نازل ہوئی، وہ فرض ہوئی ہے مکہ میں. مکہ میں کیا حالات تھے؟ مکہ میں کیا تھا؟ پیسیو ریزسٹنس میں تھے مسلم ابھی، کہ مسلم اور صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ ٹرین کر رہے تھے. ان کا تزکیہ کروایا جا رہا تھا، ان کو اپسٹمولوجی مطلب رائٹ علم، اس پہ ان کو مطلب ان کا گرپ کروائی جا رہی تھی. ان کی اسٹرانگ گرپ اس چیز پہ تھی کہ ان کو ایک مطلب رائٹ نالج ہو ان کے پاس. ٹھیک ہے، کہ جب دوسرے لوگ جو کفار ہیں وہ ان کے پاس آرگومنٹس کرنے آئیں گے تو ان کے پاس کیا ہو، دلائل دینے کو اچھے مطلب پختہ دلائل ہو، تاکہ یہ نہ اگر ان کے پاس مسلم کے پاس دلائل ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو دوسرا بندہ جو کفار ہے وہ آرگومنٹ کرنے آئے گا تو وہ مسلم کیا کریں گے؟ وہ اس کے آرگومنٹ کے تابع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو لگے گا کہ اچھا یہ جو بندہ آرگومنٹ دے رہا ہے یہ تو بالکل صحیح ہے، پھر اس کی غلام بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کے اپسٹمولوجی مطلب علم پہ بھی فوکس تھا ان کا، مکی دور کا یہ فوکس تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی تھا پیسو ریزسٹنس میں تھے مسلم، کہ ابھی آپ لوگوں نے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کرنی. ابھی اگر فار ایگزامپل آپ کو مارا بھی جا رہا ہے، آپ پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے. صبر کی ٹریننگ جو تھی نا وہ دی جا رہی تھی. میں نا ایک ناول ریڈ کر رہی تھی، تو وہاں پہ تھا کہ جب نا یہ جو انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اسپائی بننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جاسوس بننا ہوتا ہے نا، تو جاسوس کے پاس ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس نا ملک کے نا ہائی اتھارٹی وہ پیپل ہوتے ہیں، اور ان کے پاس نا ملک کے ہائی سیکرٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے ان کے پاس سیکرٹس ہوتے ہیں، اور وہ سیکرٹس جو ہے نا اگر وہ ریویل کر دینا تو کیا ہوتا ہے، جو کنٹریز جو ہے نا وہ کلیپس بھی کر سکتی ہیں. ایسے بھی سیکرٹ ہوتے ہیں ان کے پاس. تو ان لوگوں کی جو ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ سخت دی جا رہی ہوتی ہے. ایون کہ ان کی جو ایگو ہے نا، ایگو وہ مروانے پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بندہ جو تھا نا، اس کی ڈاکومنٹری تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ جب نا جو ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے نا وہ ہماری پہلے ہی بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اینڈ میں نا ٹریننگ کا جو لاسٹ ہے نا، پتہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب جب اسپائی آپ بننے کے قریب ہوتے ہیں تب پتہ کیا کرتے ہیں؟ تب نا سب کو لائن میں کھڑا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور نہ ان کے منہ پہ اسپٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جو اس میں سے نا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے منہ پہ اسپٹ کیا جاتا ہے نا تو وہ صبر کر جاتے ہیں. ورنہ موسٹلی پتہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کے منہ پہ اسپٹ کیا جاتا ہے نا، جب آپ خود سوچو کہ جب ایک مرد کے منہ پہ اسپٹ کرو گے نا آپ، ٹھیک ہے، تھوکو گے، تو کیا ہوگا کہ اس کی ایگو اور اس کی غیرت جو ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھڑک اٹھے. تو جب وہ مطلب کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس پوائنٹ پہ نا بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمیں نہیں بننا سپاہی، ہمیں نہیں کچھ بھی، جہاں ہماری کوئی مطلب عزت نفس ہی نہیں ہے. تو بہت کم لوگ جو ہے نا اس پوائنٹ پہ نا بہت کم لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو پھر نا اسٹیڈ فاسٹنس شو کرتے ہیں، اور وہ اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں. تو ان کو پھر پروموٹ کیا جاتا ہے آگے اسپائی انٹیلیجنس میں نا. کیونکہ پھر انہوں نے اگر فار ایگزامپل ان کیس اگر وہ دوسرے ممالک کی جو انٹیلیجنس کمپنیز ہیں، جو انٹیلیجنس ہے، وہ ان کو اگر پکڑ بھی لیں تو جو پیچھے جو ان کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، ان کو یہ مطلب ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ آگے جا کے جو لیک نہیں کریں گے ہمارے جو سیکرٹس ہے نا. تو
تو اس طرح ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ تو سیم سملرلی جب آپ مکن پیریڈ کو دیکھو گے نا تو آپ کو سیم یہی چیز ہی نظر آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ فوکس کروا رہے تھے، وہ ان کے صبر پہ فوکس کروا رہے تھے، ان کی اپسٹمولوجی پہ صبر کروایا مطلب اپسٹمولوجی پہ فوکس کروایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ فوکس کروایا جا رہا تھا۔ اور آپ اگر دیکھو گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، باہر نکلتے تو باہر کے کفار آس پاس کیا ہیں، سارے مشرک ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، ان کو جنونی کہہ رہے ہیں، مطلب اس طرح کی سچویشنز آ رہی ہیں کہ ایک عام بندہ جو ہے نا وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایک عام بندہ ہوتا، میرے جیسا ایک بندہ ہوتا تو اس نے چھوڑ دینا تھا کہ یار کیا مطلب میں ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، مطلب اللہ تو نظر نہیں آتے، تو مطلب پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، اس طرح والے ڈاؤٹس میں پڑ جانا تھا اور میں نے چھوڑ دینا تھا۔ اللہ نہ کرے مطلب اس طرح والی اتنی ہارڈ سچویشن میں تھے وہ لوگ۔ تو اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نضر بن حارث جو ایک مشرک تھا، وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ نا ہیرا وغیرہ اب یہاں پہ اس طرح کے علاقے میں جاتا تھا، وہاں پہ ارسطو وغیرہ جو تھے نا ان کی جو سٹوریز تھی نا وہ سن کے آ رہا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھا رہے ہوتے تھے نا قرآن پاک، جب وہی نازل ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا کے لوگوں کو سنا رہے ہوتے تھے قرآن پاک، تو وہ پیچھے پیچھے جاتا ہوتا تھا اور نا لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگوں ان کی نہیں سنو، میری طرف سنو، میرے پاس نا ان سے بھی زیادہ اچھے مطلب وہ دلائل ہیں، ان سے بھی زیادہ اچھی سٹوریز ہیں۔ ناؤز باللہ وہ قرآن پاک کو سٹوریز کس سے کہانیاں اگلوں کے نا کس سے کہانیاں سمجھتے ہوتے تھے۔ تو اس سوسائٹی میں رہ کے اب اس سوسائٹی کے حوالے سے نا ہم ان اذکار کو دیکھیں گے، یا اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا چلو اگر مدینین پیریڈز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار مطلب وہاں تب سٹارٹ ہوئے تھے، تب بھی اگر دیکھیں تو تب کیا تھا، مدینین پیریڈ میں کیا تھا کہ آپ جس ٹیریٹری میں اب آپ کے پاس ٹیریٹری تو آ گئی ہے، آپ کی اپنی حکومت تو ایک ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا مطلب اسلام کو فالو تو کر سکتے ہو، لیکن کیا ہے آپ کے اسی گھر میں مطلب اسی ٹیریٹری میں اسی کنٹری میں وہاں پہ کیا ہے آپ کے ساتھ ہی منافقین رہ رہے ہیں، وہ کبھی بھی آپ پہ اٹیک، آپ کی عزت پہ اٹیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی تھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جوز رہ رہے ہیں اتنے آپ کے، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس بیڈوئنز جو لٹیرے تھے نا جو بہت مطلب سخت تھے وہ رہ رہے ہیں، وہ مطلب وہ کبھی بھی مطلب مسلمس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش، مطلب اتنی طرف سے اٹیکر جو ہے نا وہ آس پاس ہیں کہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس دور میں حق کو بلند کرنا، حق پہ قائم رہنا اور اس چیز کا نعرہ بلند کرنا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو یہ آپ امیجن کر سکتے ہو کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ تو اب نا مطلب میرے استاد یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نا مطلب انالیسز کرو کہ کیا آپ آزمائشیں آ رہی ہیں، اگر تو آپ آزمائشیں نہیں آ رہی نا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مشن پہ چوز ہی نہیں کیا، آپ ابھی اللہ تعالیٰ کے مشن پہ آئے ہی نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ آزمائشیں آ رہی ہیں، اگر لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مطلب کبھی کبھی کمپرومائز بھی کر لیا جاتا ہے، دین کے ساتھ دنیا کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے نا، اگر یہ والی آزمائشیں مطلب آزمائشیں آتی ہیں اور آپ کمپرومائز نہیں کرتے تو پھر آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے مشن پہ، پھر آپ کو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس اذکار کو دیکھتے ہیں۔ تو اچھا، ہم نے دن میں ہمارے پاس کتنی ہے 5 نمازیں ہیں، ہر 5 نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی جو ہے نا یہ دعائیں پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اچھا، الہ کا مطلب ہے، میں نے پہلے بھی مطلب کافی دفعہ بتایا، الہ جو ہے نا وہ ولا سے نکلا ہے، ولا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے اتنی محبت، اتنی شدید محبت کی جائے کہ آپ اس کی محبت میں اپنا کھانا پینا چھوڑ جاؤ، آپ اس کی محبت میں اپنا سونا جاگنا چھوڑ جاؤ۔ فار ایگزامپل اگر کسی کا مطلب کسی نے دیکھا ہو نا اپنے کسی دوست کو یا کسی بھی رشتے دار کو یا کسی بھی لڑکی کو یا اپنی یونیورسٹی میں فیلوز کو دیکھا ہو نا تو وہ کیا کرتے ہیں، جب اللہ استغفر اللہ و نعوذ باللہ وہ کسی حرام ریلیشن شپ میں پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ نیندیں ان کی اڑی ہوتی ہیں رات کو، مطلب کافی دیر تک ان کا مطلب چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے یا یہ وہ سارا کچھ نا، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں ہم کھانا پینا بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی وہ ذات ہوں کہ جس سے وہ کہ جو اتنی محبت کا حقدار ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا بھی چھوڑا جائے، جس کے لیے اپنی نیند بھی قربان کی جائے۔ قربانی جو ہے نا وہ محبت کا جو پہلا درجہ ہے نا وہ قربانی ہے، اگر آپ قربانی نہیں دے رہے تو اٹ مینس آپ محبت کے درجے پہ آئے ہی نہیں ہو۔ اچھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ یکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ولا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک، اس کا کوئی مطلب کہتے ہیں نا بردرہڈ میں نے کر لی، اپنے پارٹنرشپ جو کر لی ہے نا، مطلب ہم لوگ مطلب دنیا داری میں ہم کہتے ہیں نا میں نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے بزنس میں نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا کوئی پارٹنر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے،
लहुल मुल्क, उसी के लिए ही बादशाही है। जितना भी जहाँ पे भी जो यूनिवर्स आप देख रहे हो, जो विजिबल है, जो इनविजिबल है, जितना भी आप डार्क मैटर देख रहे हो, डार्क एनर्जीज देख रहे हो, जहाँ जहाँ पे मखलूकात है, जहाँ पे मखलूकात नहीं है, जितना ये स्काई फैला हो, जितने हेवंस हैं, ये सारा कुछ जो भी है ना, ये किसका, ये अल्लाह ताला का है। जब है ही उसका तो क्या है फिर आगे, हमद भी तो उसकी की होनी चाहिए ना। तो वलहुल हम्दु, तो उसी की ही फिर हमद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई आपके पास कोई यार आपकी कोई मदद कर रहा है, तो एक्चुअल में आपको आपने क्या करना है, आपने ना अपनी एक आंख नहीं मतलब खुली रखनी, बल्कि आपने दोनों आंखों से देखना है कि ये जो मदद हुई है ना मेरी, ये पीछे इसके बैक पे कौन था, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला थे। अगर अल्लाह ना चाहते तो मेरी कोई मदद कर ही नहीं सकता था। तो आपने उसको तो जज़ाकल्लाह खैर कहना ही है, लेकिन जज़ाकल्लाह खैर कहना ही है, लेकिन साथ में अल्लाह ताला को भी अप्रिशिएट करना है कि अल्लाह आप ना होते तो वाक़ई में मेरी ये बंदे के दिल में रहम आ ही नहीं सकता था। अब आगे जो है, अच्छा, बादशाह, जब बादशाही भी उसी की है, हमद भी उसी की हमने करनी है, तो क्या है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो वो हर चीज़ पर कादिर है। मतलब क्या चीज़ है, आपको चाहिए क्या? आपको इज़्ज़त चाहिए? इज्जत हमें हर पॉइंट पे चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटा बच्चा भी गिरता है ना, तो वो सबसे पहले जल्दी जल्दी उठ के क्या करता है कि सबसे पहले इधर इधर उधर देखता है कि कहीं मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया, क्योंकि उसको अपनी इज्जत का मतलब होता है कि कहीं मेरी इज्जत ना चली जाए, कि लोग मुझ पे हंसेंगे, ठीक है, लोग कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो ये क्या है, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला मतलब अगर इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, स्पाउस चाहिए, अच्छे मतलब पेरेंट्स चाहिए, मतलब पेरेंट्स जो है वो हमने उनको हिदायत में लेकर आना, खुद हिदायत पे आना, खुद अपने मतलब मुस्तकबिल अच्छा चाहिए ना, हमें जो कुछ भी चाहिए वो उसका दारोमदार मतलब या उसका कादर मुतलिक कौन है, अल्लाह सुबहाना व तआला है ना। तो क्यों ना उसी को ही अपना वला बनाया जाए, उसी के लिए ही इबादत की जाए, उसी के साथ किसी को पार्टनर ना किया जाए। अच्छा आगे है, आगे फिर ये दुआ जो है ना वो आगे कंटिन्यूअस इस तरह होती है, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत, अल्लाह कोई मुझे दे, कोई मना उस चीज को कर ही नहीं सकता जिसको तू अता, जो तू देना चाहे, ठीक है। मतलब जैसे हमने ये सेंटेंस आपने बहुत दफा ये सुना होगा कि अगर पूरी दुनिया भी मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना जाए ना, पहुंचाना चाहे ना, तो मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। और अगर पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया मुझे नुकसान फायदा देना चाहे ना, तो वो मुझे फायदा बिल्कुल भी दे नहीं सकती जब तक क्या है, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो आगे यही बात हो रही है, वला मुती अलीमा मना था, और कोई मुझे अता नहीं कर सकता अगर अल्लाह ही मना कर दे। मतलब क्या चीज रह जाती है फिर इसमें पीछे, वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्दू, और कोई किसी कोई भी अगर मेरे खिलाफ कोई कोशिश भी है ना, तो वो उसको नफा नहीं पहुंचा सकती, किसी की भी कोशिश भी ना। तो ये सारी मतलब आपको समझ आ रही है कि ये सारी क्या चीज है, ये हमारी साइकोलॉजी एक बिल्ड की जा रही है। इसमें क्या है, अच्छा, ये जो दुआ है नॉन कोर्टिजोलिक कर रही है, नॉन कोर्टिजोल। अच्छा, ये जो कोर्टिजोल है ना, हमारे जो दिमाग है ना, इसमें ये कोर्टिजोल जो है ना, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसमें ना खरबों ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ये जो न्यूरॉन्स पता क्या करते हैं, ये ना मतलब आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ऐसा है कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। मतलब एक के पास कोई पैगाम पहुंचे ना, तो वो दूसरे को पहुंचाता है, दूसरा तीसरे को, इस तरह ना सारा फिर ये बॉडी को पहुंचाते हैं। ये वाला सारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, मतलब ट्रांसमिट करना न्यूरॉन्स को, पैगामात को, एक मतलब बॉडी से सेल्स तक पहुंचाना, ऑर्गन तक पहुंचाना, बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, ये सारा काम जो होता है ना, ये न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। और ये जो कोर्टिजोल है ना, ये कोर्टिजोल एक ऐसा न्यूरॉन है, एक ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर है कि ये जब ना हम फियर, जब हमें कोई फियर आता है, या जब हम स्ट्रेस में होते हैं, या जब हम डर रहे होते हैं किसी चीज से ना, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग से ना ये केमिकल रिलीज होता है। ये हमारे दिमाग में भी रिलीज होता है, एज वेल एज हमारे किडनी के ऊपर जो है ना, वहां से भी ये जो है ना, ये केमिकल है, ये रिलीज होता है। ये केमिकल पता रिलीज क्यों होता है, ये केमिकल अल्लाह ताला ना, इसलिए हमारा मतलब ना, ये जो हमारी केमिस्ट्री ना बहुत अच्छी बनी हुई है। ये इस तरह होता है कि जब हम ये जो केमिकल, जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं ना, तो कोर्टिजोल जो होता है ना, वो रिलीज होता है। ये हमारे हमें ना स्ट्रेस वाली सिचुएशन के लिए ना हमें तैयार कर रहा होता है, कि अगर हम स्ट्रेस में, कुछ लोग आपने देखा होगा कि जब उनको बहुत स्ट्रेस पहुंचे तो क्या होता है, बीपी हाई हो रहता है, या किसी को हार्ट अटैक हो रहता है। तो इस सिचुएशन के लिए ना ये जो केमिकल है ना, ये हमें तैयार कर रहा होता है कि हमारे ना जो जो हमारा अंदर बॉडी के जो भी कुछ चल रहा है ना, तो उसको मतलब चाहता है कि ये न्यूट्रलाइज रहे, मतलब चलता रहे ना, हमारा जो दिल है वो पंप करता रहे, हमारा दिमाग जो है ना वो काम करता रहे, इसलिए ये केमिकल जो है ना ये रिलीज होता है। तो लेकिन ये जो पिछली हम दुआ पढ़ रहे हैं, तो जब हमें ये पता होगा कि जो मेरा जो फायदा है, जो नुकसान है, जो मेरा सारी मतलब मोहब्बत का दारोमदार है, जो मेरा सारा कुछ है, वो किस पे है, वो अल्लाह ताला, उसका कादर मुतलिक है। मेरी इज्जत का दारोमदार भी अल्लाह ताला कादर मुतलिक है, ठीक है। सारा कुछ मेरा अल्लाह ताला के हाथ में है।
تو پھر میں اسٹریس میں جاؤں گا ہی کیوں نا. تو یہ جو دعا ہے نا، یہ ہمارا یہ والا میکینزم، ہمارا یہ سائیکولوجی ہمارا نا بلڈ کیا جا رہا ہے اس دعا میں. پھر آگے ہے بلیف ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ہمارا جو توکل ہے نا اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. اور اسپیریٹ سائیکولوجی، کہ جو ہماری اسپیریٹ سائیکولوجی ہے نا وہ اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے. کیونکہ مطلب نا اسپیریٹ سائیکولوجی کو میں پتہ دوسرے الفاظ میں کیا کہتی ہوں، اس کو میں نا بے نیازی والی لیتی ہوں. بے نیاز میں اس کو بولتی ہوں کہ بے نیاز کیا جا رہا ہے. بے نیاز کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی بے نیاز ہو رہے ہیں. بے نیاز کس سے ہونا ہے؟ بندوں سے. اللہ کے دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ آپ، کہ آپ کو آپ کے دلوں سے نا اللہ تعالیٰ کے سوا مطلب جو دوسرے جتنے بھی ڈر ہیں نا لوگوں کے، کہ ہائے اللہ لوگ کیا کہیں گے. فار ایگزامپل اگر میں درباروں پہ نہیں جا رہی، یا میں شادیاں جو ہے نا وہ میں سنت کے طریقے پہ کر رہی ہوں، یا میرے جو جنازہ وغیرہ جو میں سنت کے طریقے پہ کروانا چاہ رہی ہوں، لیکن میں ڈر رہی ہوں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے. تو کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا، میں نے لوگوں کو شریک کیا ہے، کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ میں انفیریئر ہو گئی ہوں، میں نے اپنے آپ کو انفیریئر کر لیا میں نے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ کمپرومائز کر لیا ہے. لیکن اسپرٹ سائیکولوجی کا کیا تقاضا ہے کہ آپ کیا کرو، آپ یہ والے مائنڈ سیٹ سے نکل جاؤ کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، یا مطلب اگر میں یہ نہیں کروں گا تو وہ ہو جائے گا، یا میں سود نہیں لوں گا تو میرا کاروبار نہیں چل سکے گا. ٹھیک ہے، یا میں جہیز نہیں دوں گا، یا میں اگر میں نے یہ طے کر لیا کہ اچھا میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں جہیز نہیں دوں گا، تو اگر میں جہیز نہیں دوں گا تو میری بیٹی کو تانے سننے پڑیں گے، یا لوگ کیا کہیں گے کہ وہ تم اتنے مطلب بھوکے تھے کہ تم نے جہیز بھی نہیں دیا، یا یہ وہ سارا کچھ نا. یہ والی چیزوں کو نکال کے کس پہ سیٹ کیا جا رہا ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، وہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا انی وجہت وجہ للہ دی، کہ میں نے اپنا جو چہرہ نا خالص وہ کس طرف کر لیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نا ورڈز ہے قرآن پاک میں، آپ سنو گے جب وہ سارے بتوں سے، سارے اپنے پیرنٹ سے، سب سے نا لا تعلق اظہار کرتے ہیں تب یہ کہتے ہیں. تو ہم بھی نا اس چیز کو بے نیازی کہتے ہیں، کہ آپ اپنے سارے رشتے ناطے سب کو چھوڑ کے کیا کرو، اپنا جو چہرہ ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر لو. اس کو بولتے ہیں اسپرٹ سائیکولوجی میں کرنا آنا. ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بس کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے آپ کا. تو یہ ہے فرسٹ دعا یہ تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور میں نے نیچے ریفرنس بھی ہر دعا کے دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو چیک بھی کر سکتے ہو. اچھا، دوسری یہ دعا ہے، دوسری یہ جو دعا ہے نا یہ بھی اسی دعا سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی میں بھی آپ سیم پیٹرن، سیم اسی تھنکنگ پیٹرن کو، سیم اسی سائیکولوجی کو، اسی چیز کو ہی آپ نا انالیسس کرو گے. مطلب یہ سارے جو دعائیں ہیں نا، آپ اگر ان کو ہولسٹکلی دیکھو گے نا، آپ کو ڈومیننس ہائرارکی میں لے کر جا رہی ہیں، آپ کو الفا بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اے اللہ مطلب تیرا کوئی بھی، تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاہ الملک و لاہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تیرے لیے ہی بادشاہی ہے، ساری تعریفیں، سارا شکر، جتنا بھی سارا کچھ ہے نا وہ کیا ہے، وہ تیرے ہی لیے ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو ہی اگر روک لے تو کیا ہے، کوئی دے نہیں سکتا. یہ والا اگر مائنڈ سیٹ بندے کا آ جائے نا، تو آئی سویئر مطلب ہم جو جتنے بھی ہمارے 99% مطلب لائک 100% جو ہمارے جو فیئر ہے نا، جو لوگوں سے متعلق ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہم ایزیلی اپنے جو موو آن کر سکیں گے اپنے پرپز پہ. کیونکہ ہم آئے ہی دنیا میں اپنے پرپز کے لیے، لیکن اگر ہم اپنے پرپز کے لیے نہیں جی رہے، اپنے پرپز کے لیے مر نہیں رہے، تو پھر ہماری جو زندگی ہے نا وہ ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہ رہا تھا. اوکے، آگے ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ دیکھیں، یہ والی جو چیز ہے نا، یہ جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہم نا اپنے آپ کو انفیریئر کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے نا انسان نے اپنے آپ کو انفیریئر نا صرف ایک ہی جگہ پہ کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی جگہ پہ، آپ کے پاس کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے انفیریئر ہونے کا. تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، مطلب نہ تو میں گناہوں سے بچ، نہ تو میں خود چاہوں، اگر مطلب میں چاہوں نا کہ اچھا میں اس گناہ سے بچ جاؤں، تو میں نہیں بچ سکتا جب تک تو نہ چاہے، تو مجھے بچانا چاہے. اور اگر میں یہ چاہوں نا کہ اچھا میں نماز پڑھ لوں گا، مطلب میں جہاں پہ، یعنی مطلب جو ہم سلوگن دیکھتے ہیں نا کہ آئی کین ڈو اٹ، جہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے نا، آئی والا کانسیپٹ جہاں پہ آ جاتا ہے نا،
تو وہ کیا ہے، یہ آپ کو اللہ سے نکال کے کیا کر رہا ہے، آپ کو خود پہ ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے کہ اچھا نہیں تم تو کر ہی لو گے، اس چیز کی طرف ہمارا فوکس ہو رہا ہے۔ تو یہ والی چیز سے نکال کے نا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری کچھ بھی مطلب تم نہ تم میں کوئی کیپیبلٹی ہے، نہ تم میں کوئی ابیلٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نیکی سے نیکی کر رہے ہو اور گناہ سے بچ رہے ہو تو اس میں سارا فوکس کیا ہے، اس میں سارا مطلب شکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 7 دروازے ان کے لیے بند تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس عورت بھی تھی، وہ گناہ کر سکتے تھے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ مطلب وہیں پہ ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو نشانی دکھ گئی اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ وہ نشانی جو تھی نا وہ شیطان تھا، کہ یوسف علیہ السلام کو نا شیطان نظر آ گیا تھا۔ جب ان کو وہ نظر آ گیا نا تو پھر ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ سارا شیطان کا مطلب وہ اس کا پیچھے ہاتھ ہے، تو وہ وہاں پہ بھاگتے ہیں۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ 7 دروازے جو ہے نا وہ بند ہیں، اگر بھاگیں گے بھی تو کہاں پہ جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے توکل پہ، اللہ کے بھروسے پہ بھاگتے ہیں، تو وہ خود بخود ہی پھر ان کے لیے راستے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارا جو ہے نا ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو سارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بدولت بچ رہے ہیں۔ آگے بھی پھر اس دعا میں دوبارہ اگین اللہ تعالیٰ ریپیٹ کروا رہے ہیں ہم سے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ کہ دیکھو مطلب میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو تم نے شریک نہیں بنانا، کسی کو مطلب اپنا معبود بنا کے اپنے دل میں ہائی اتھارٹی پہ نہیں رکھ لینا۔ ولا نعبد الا ایاہ، اور نہ ہی کسی کی عبادت کرنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مطلب کسی جاب اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر مطلب میں نے یہ فار ایگزامپل آپ کو برا کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کہو گے کہ اگر میں نے یہ برا کام نہیں کیا تو مجھے تو وہ جاب سے نکال دیا جا رہا ہے، رشوت آپ کو دی جا رہی ہے، لیکن آپ کو یہ آ رہا ہے کہ اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو مجھ سے جاب چھوٹ جائے گی، یا مجھ سے مطلب کچھ بھی کاروبار ہینڈل نہیں ہوگا، یا میرے لگژری جو لائف اسٹائل ہے وہ مینٹین نہیں نہ ہو سکے گا۔ اگر آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے نا چیزیں، تو آپ کیا ہو، آپ عبادت کسی کر رہے ہو، تاغوتی سسٹم کی عبادت کرنے لگ گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس دعا میں ہمیں کیا کیا جا رہا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بننا ہے، اپنے نفس کے بندے نہیں بننا، اپنے جو اسپاؤس کے بندے نہیں بن جانا، اپنی جو پیرنٹس ہیں یا اپنے جو آپ کا پروفیسر ہے اس یا کسی اور کے بھی آپ نے بندے نہیں بننا، صرف اللہ تعالیٰ کے بندے بننا ہے۔ لہ النعمت، اللہ ہی تعالیٰ کی مطلب جو ساری نعمتیں ہیں، وَلَهُ الْفَضْلُ، جو سارا تمہارے پاس فضل ہے، جو سارا کچھ بھی ہے نا، جو تمہارے پاس رزق ہے، رزق اب مال بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتا ہے، اچھے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اچھی جاب بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ جو ہے نا اچھی ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، سارا علم نافع بھی ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہے نا یہ کیا ہے، یہ فضل ہے۔ یہ جو سارا کچھ فضل ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملا، ورنہ تمہاری کیا اوقات تھی۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور جتنی بھی اچھی نعمت ہے نا، جتنی بھی اچھی تعریف جو ہے نا وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے مطلب تیسری دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اور اسی کے لیے کیا ہے، اسی کے لیے میں نے اپنے دین کو، اپنے سسٹم کو، اپنے جو مطلب میرا جو سائیکولوجی ہے، میری اپسٹمولوجی ہے، میرا جو سوسائٹی ہے، میرے جو نارمز ہیں، میری جو شادیاں ہیں، میرے جو جنازے ہیں، میرا نکاح مطلب میرے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو بھی سارا کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے ہی تابع ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، چاہے جو دوسرے جو لوگ ہیں نا، چاہے میرے پیرنٹ جتنا بھی کہیں کہ وہ دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، یا جتنے بھی لوگ سوسائٹی مجھے پاگل کہے، یا یہ کہے کہ تم تو بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو، یہ کہ شادیوں میں بھی اب نقاب لوگی، یا اچھا مطلب داڑھی اپنی چھوٹی کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے نا، یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ میں نے لوگوں کو پیپل پلیزر جو ہے نا اس چیز سے نکالا جا رہا ہے۔ اور میری ایک استاد ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ جو 25 کروڑ یہ جو مسلم کا ملک ہے نا، یہ ایکچولی مسلم کا ملک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ کافروں کا ملک ہے۔ آپ نے اگر کافروں کی ڈیفینیشن پہ آپ جاؤ گے نا، کافر کا مطلب ہے چھپا دینا، وہ شخص جو چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت دی ہے اس کو چھپا رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی کسی کی بھی چیز پہ، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز پہ اللہ تعالیٰ کو کمپرومائز کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، احکامات کو کمپرومائز کر رہے ہو، تو کیا کر رہے ہو آپ کفر ہی تو کر رہے ہو نا۔ تو یہ لٹرل والا کفر نہیں کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے نہیں، اگر آپ ایک بھی چیز کو نہیں نا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کر رہے تو وہ بھی پھر نہ کفار کے سینس میں ہی آ رہا ہے، کافر کے سینس میں ہی آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں کیا چیز ہے، اس میں نا ہمیں کیا کروایا جا رہا ہے کہ آکسیٹوسنرجی کروایا جا رہا ہے۔ آکسیٹوسن جو ہے نا وہ بھی ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یہ نا اس کو لو ہارمون بھی بولا جاتا ہے۔
मतलब इस पे इसको सैक्रिफाइस हार्मोन भी बोला जाता है कि आपने अपनी सारी ईगो को कि अच्छा मैं मतलब मैं गुनाह से मतलब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाक साफ हूँ, या मतलब मैं तो बहुत गुनाह, मैं तो आज तक ये गुनाह नहीं किया, या मैं तो बड़ा नेक नेक हूँ, ये परहेजगार हूँ ना, ये वाला सारा जो है ना, मतलब ये जो ईगोइस्टिक हमारी जो है ना, सारी ईगो को खत्म करके क्या करवाया जा रहा है, सैक्रिफाइस मोड पे लाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे हक में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कोई अथॉरिटी ही नहीं है, सारा कुछ जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं। ठीक है, ये ये वाली जो हमारी साइकोलॉजी पैटर्न, हमारा थिंकिंग पैटर्न फिट करवाया जा रहा है। इसके साथ तीसरा हमें ये भी करवाया जा रहा है कि ये जो टेम्पटेशन, मतलब तुम्हारा दिल कर रहा है ना, मतलब डोपामिन क्या था, डोपामिन कहता है कि अपने आप को खुश करो। अच्छा, तुम्हारा खाने को दिल कर रहा है, तुम्हारा बर्गर खाने को दिल कर रहा है, तुम्हारा पिज्जा खाना, तुम्हारा पेट भर भर के खाना को दिल कर रहा है, तुम खाते जाओ, तुम कोई मसला नहीं है। अगर मतलब मेरे एक उस्ताद है, वो कहते हैं कि अगर जो ना, अगर पेट भरोगे ना तो फिर आप दिन के काम नहीं कर सकोगे, क्योंकि भरे पेट से ना दिन के काम नहीं होते, आप सो ही सकते हो। फिर जब आपने देखा होगा कि जब आप जिस दिन आप बहुत ज्यादा खा रहे थे ना, आपको नींद भी बहुत ज्यादा आ रही होती है, फिर नहीं आपसे आपको किताब नहीं पढ़ सकते फिर। ठीक है, फिर आप दूसरे दिन के जो काम है ना कोई भी नहीं कर सकोगे, फिर आप खुद को ही कुछ करने पे लगे रहोगे। ठीक है, तो ये जो डोपामिन है ना, देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरा जिना को दिल करे तो मैं कहूँ कि हाँ मेरा तो दिल कर रहा है, तो मैं तो, मतलब ये तो जस्टिफाइड है ना, मैं कर लूँ। या मेरा कुछ और, मतलब मेरा सॉन्ग सुनने को दिल कर रहा है, या कुछ भी मेरा गुनाह करने को दिल कर रहा है, तो ये सारा कुछ है, ये डोपामिन में आ रहा था कि डोपामिन क्या कहता है, ये अपने आप को खुश करते रहो। ये टेम्पटेशन जितनी भी आ रही है ना, तो अल्लाह ताला ये इस दुआ में ना हमारा पैटर्न सेट किया जा रहा है कि जितनी भी टेम्पटेशन वगैरह आ रही है ना, तो इन पे ना अगर अल्लाह ताला चाहे तो आप बच सकते हो, अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो आप नहीं बच सकते। तो हमें हर हाल में क्या करना है कि अल्लाह ताला के साथ अपनी लो लगानी है, और उसी से हर हाल में दुआ करते रहना है। अच्छा, इस दुआ में ना फिर हमें क्या करा जा रहा है कि हर जो भी दुआ है, ये स्पिरिट साइकोलॉजी, मतलब ये पॉइंट मुझे लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जिस भी दुआ को देख लोगे ना, वहां पे स्पिरिट साइकोलॉजी ही जो फिट करवाई जा रही है मुस्लिम की ना। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, जो इन दो दुआ से निकल रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी इन चीज़ों के रिलेटेड, तो आप पूछ सकता हो। जज़ाकल्लाह खैर। आएंगे, कोशिश करेंगे हम PDF फॉर्मेट में या किसी एक पिक्चर फॉर्मेट में हम शेयर कर दें आप सबके साथ, तो इनको फिर आप याद कर लें, और इसको फिर नमाज के बाद जो है पढ़ा करें। और इसका देखें, याद करने का इस तरीका भी सिंपल नहीं है कि आप बेशक देख के पढ़ें और फिर उसको कर लें। तो जो पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ, या हम कहते हैं कि वो ये कर लें कि भाई आप मोबाइल में अपने एक फ़ोल्डर बनाएं, उसमें बेशक उसके अंदर पिक्स डालें। देखें आजकल देखें मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे सेव के, आप कहते हैं चलो जी मैं अपने आप को भेज देती हूँ, लेकिन आप अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, आसानी में डाल रहे हैं। जब भी आप थोड़ी सी अपने आप को आसानी में डालेंगे, तो वो फिर वही बात है कि आप लेज़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को लेज़ीपन से थोड़ा सा बाहर निकाल लें। एक दफ़ा की मेहनत होती है, एक दफ़ा ग्रुप फ़ोल्डर बना के आपने डाल दिया, उसके अंदर ऐड कर दिया अपने अस्कार जो भी थे डिटेल में। ठीक है, सिंगल सिंगल पिक्चर विद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर वो कर सकते हैं, तो या सिंपल तर्जुमे के साथ भी। और इसका जब डेली पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली करते 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 वो याद हो जाएगा आपको। सही है, और फिर जब आपको याद हो जाएंगे, फिर आप आसानी से ज़ुबानी के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। जी फातिमा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और ये ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ते होते थे इन दुआस को। तो मैं ये दुआ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बाकी मैं जस्ट ना मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहूंगी कि आप ना मतलब किसी भी चीज़ में ना, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कभी भी छोटा नहीं करना, कि कभी भी अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला को कंप्रोमाइज़ नहीं करो। अगर आप कंप्रोमाइज़ करोगे ना, तो आप पे क्या होगा, मुश्किलात नहीं आएँगी, और जब आपको मुश्किलात और आज़माइशें नहीं आ रही, तो इट मीन्स अल्लाह ताला ने आपको चुना ही नहीं है अपने मिशन के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी ये जो दुआज़ है ना, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको ज़ुबानी नहीं भी याद हो रही, फिर भी आप देख के रोज़ इनको ज़रूर पढ़ा करिएगा, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन में ना, मतलब हर नमाज के बाद जब आप पढ़ रहे होगे, तो 3-4 दिन में ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर वाइंड अप करते हैं।